أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی. اب وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں اور تم پر مضائقہ نہیں. اگر تمہیں می کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی. اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. اور جب تم ان میں ہو. اس آیت میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز ظہر با جماعت ادا فرمائی تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا. ان میں بعضوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے یعنی نماز عصر. لہذا جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو. اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نماز خوف ہے یعنی اب یوں نماز پڑھیں. اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا. حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھائیں،
اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے، پہلی جماعت 1 رکعت پڑھ کر اور مغرب میں 2 رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابل چلی جائے، اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے، پھر بعد میں وہ اپنی ایک ایک بقیہ رکعت پڑھ لیں، اور جن کی 2 باقی ہیں وہ 2 پڑھ لیں، اور دونوں جماعتیں ہر وقت اسلحہ ساتھ رکھیں، یعنی نماز میں بھی مسلح رہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت ایسی اہم ہے کہ ایسی سخت جنگ کی حالت میں بھی جماعت کا طریقہ سکھایا گیا۔ افسوس ان پر جو بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ تمہیں حفاظت کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر ہتھیار تمہارے پاس ہوں گے تو دشمن تم پر اچانک حملہ کرنے کی جرات نہ کرے گا۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابلے میں باقی نہ رہا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے۔ دشمن کی جماعت میں سے غورث بن حارث یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپ چھپ کر پہاڑ سے اترا، اور اچانک تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو اوندھے منہ گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کوئی بچائے گا؟ کہنے لگے، میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اس کو دے دی۔ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہمارے لائق یہی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ان کان بکم اذی، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ حکم تھا کہ اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت ساتھ رکھو، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔